عمران خان کی گورنمنٹ اس لیے ناکام ہو گئی کہ بیڈ گورننس ہو گئی، اس کے بعد ملک جو ہے دیوالیہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن عوام کو لولی پاپ دیا جا رہا تھا کہ جی ہم بہت ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن جس پارٹی کا سمبل ہی واپس لے لیا جائے تو وہ کس سمبل کے تحت انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، اور اگر وہ آزاد امیدواروں کے طور پہ حصہ لے رہے ہیں تو پر وہ آزاد امیدوار کے طور پر کام کرے۔ پارٹی کی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف فلان نے جب بھی انتخابات کروائے ان کے خلاف شکایتیں آئیں، جسٹس وزیر الدین ہو، جو اس کے بعد مسٹر تسنیم نورانی ہوں، وہ بھی آئے بن گئے تھے ان کی پارٹی کے چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے بھی واپس کر دیا اپنا عہدہ۔ اسی طرح جتنے بھی وہ الیکشن ہوئے وہ باقاعدہ چیلنج ہوئے۔ چند گھنٹوں کے بعد عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تحت عمرتا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے، ان کو رہا کیا اور ان کو سرکاری صدارتی پروٹوکول دیا، اور ان کو بہترین 5 اسٹار ہاؤس میں رکھا گیا پولیس فاؤنڈیشن میں، اور وہاں کے کھانے آوان صدر سے آئے۔ اب تحریک انصاف تو الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ تو ہے برائے نام، کیونکہ سمبل تو واپس لے چکا ہے۔ جس پارٹی کا سمبل واپس لے لیا جائے تو اس پارٹی کی رجسٹریشن بھی سوالیہ نشان بن جاتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک ارسلان پی ڈی پرائم چینل کے ساتھ۔ آج ہم ایک مشہور شخصیت کے انٹرویو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ قمر دلشاد صاحب ایکس چیف الیکشن سیکرٹری رہے پھر وفاقی حکومت میں، اور موجودہ ان کا اسٹیٹس ہے پنجاب کے وزیر قانون ہیں، پارلیمانی امور کے بھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کوئی رکاوٹ تو نہیں؟ نہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی آئینی اور قانونی طور پر تو الیکشن کمیشن پاکستان باؤنڈ ہے کہ وہ 8 فروری کو انتخابات کروانے کا۔ تو آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے، میں آپ کی دلچسپی میں اور مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں رات ہی آیا ہوں ملیشیا سے، تو وہاں 40 ملکوں کے نمائندے وہاں موجود تھے۔ میں نے 40 نمائندوں کی بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس تھی، تو ان کا بھی یہی سوال تھا جو آپ فرما رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو بھی یہی بتایا کہ پاکستان جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے باقاعدہ 8 فروری کو انتخابات کروا رہا ہے، اور یہ آئین کی پروویژن بھی ہے، لیکن اس میں ان کا سوال یہ تھا کہ جب 90 دن میں انتخابات کروانے میں آئین میں پروویژن ہے تو یہ اتنا عرصہ کیسے چلا گیا؟ میں نے کہا 90 دن کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام سیاستدانوں نے اور خاص مخصوص میڈیا چینل نے اس کی ایک بڑی اہم جو تھی ایک شق اس کو نظر انداز کیا، اور انہوں نے 90 دن کا تو بار بار کہا، ایون کہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس پاکستان کے سابق تو وہ بھی 90 دن کی باتیں کرتے رہے، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ اس 90 دن کے ساتھ ہی ایک اہم شرط یہ تھی، وہ یہ تھی کہ جناب آپ نئی مردم شماری کروائیں گے، نئی ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی، اور نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے نتیجے میں اس کے باقاعدہ پھر نوٹیفیکیشن ہوگا، اور وہ پھر نئی سرے سے حلقہ بندی کروائی جائے گی۔ یہ تو مشترکہ مفادات کونسل آئین کا آرٹیکل 151 ہے، اس کے تحت باقاعدہ کونسل نے فیصلہ کیا 5 اگست کو کہ جناب ہم نے مردم شماری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، تو اب الیکشن کمیشن پاکستان از سر نو حلقہ بندیاں کروائے۔ تو 90 دن کی شرط اپنی جگہ پر تھی، لیکن یہ بھی تو آئین کی پروویژن تھی نا، آئین کا آرٹیکل 51، جس کے تحت لکھا ہوا ہے کہ جو ہی لاسٹ مردم شماری ہوگی اس کے نتیجے میں آپ نے حلقہ بندی کرانی ہے۔ تو یہ تو الیکشن کمیشن کو جاتا ہے کریڈٹ کہ انہوں نے یہ 3 مہینے میں حلقہ بندیوں کا جو ہے مشن مکمل کر دیا۔ اگر سابقہ روایات کو دیکھا جائے یا انتظامی معاملات کو دیکھا جائے تو اس پہ 1 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ سر، کراچی کے کچھ حلقوں میں حلقہ بندیوں کے تحفظات ایم کیو ایم نے بہت دیر سے اٹھائے رکھے ہیں، کیا اس میں کچھ ایسی سچویشن ہے کہ حلقہ بندیوں پہ اعتراض ان کے جائز ہیں یا ناجائز؟ آپ حلقہ بندیاں کیسی کروا لیں، اقوام متحدہ سے بھی کروا لیں تو ہمارے جو سیاستدانوں کے جو مفادات ٹکراتے ہیں تو اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو ایم کیو ایم ایک بہت بڑی جماعت ہے کراچی سندھ کے حوالے سے، تو ان میں جتنے ان کی جو لیڈر ہیں وہ میرے ذاتی دوست بھی ہیں، انہوں نے مجھ سے مشورہ بھی کیا تھا، تو ہم نے ان کو یہی کہا تھا اس حلقہ بندیوں میں کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے، آپ کو موقع دیا گیا ہے۔ اور سب سے پہلی اہم بات یہ تھی کہ جب الیکشن کمیشن کی سابقہ روایت دیکھے تو ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ 74 سے ڈیلیمیٹیشن ہوئی، پھر اس کے بعد 84 پہ ہوئی، پھر 88 پہ ہوئی، پھر 97 پہ ہوئی، 1 سال لگا۔ تو یہ 3 مہینے میں جو الیکشن کمیشن پاکستان کو کرائی ہے تو بہت بڑا جاتا ہے کریڈٹ کو، رات دن کام کیا، وہ 3 مہینے میں کر دیا۔ اس میں اگر کوئی غلط خامیاں رہ گئی ہیں یا لکونہ رہ گیا ہے تو اس کو دور کیا باقاعدہ الیکشن کمیشن نے اپنی ہیئرنگ کی 1 مہینے تک،
اور اس کے بعد بعض عدالتوں نے بھی فیصلے کیے، تو اس پہ کوئی اعتراضات تو اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں ہر پارٹی کے، کیونکہ ایک یونین کونسل کا حلقہ جو دوسری یونین میں جاتا ہے تو اس کا سارا سسٹم جو ہے درم برم ہو جاتا ہے اس مقامی امیدوار کا، تو اس لحاظ سے ان کے اختلافات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن بہرحال الیکشن کمیشن پاکستان نے انتخابی حلقے میں تمام کروا دیے، اب 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں۔ سر میڈیا کے جتنے بھی میڈیمز ہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، خصوصاً ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اس ٹائم لیول پلینگ فیلڈ کا شور بپا ہے، اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ الیکشن کمیشن کے اکارڈنگلی آپ کے تجربہ کی بنیاد میں کیا ہے؟ یہ جو اس طرح کے جو لوگو یا سلوگن یا بیانیے، یہ ایک انٹرنیشنل طور پہ تیار کی جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کی پہلا انتخاب ہو رہا ہے یہ 2023-24 کا، جس میں ایک لیول پلینگ فیلڈ کا نیا لوگو آیا۔ یہ تو ماضی میں ہوتا رہا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مساویاوی طور پر سب کو حقوق دیے جائیں، اور جب انتخابی شیڈول جاری ہو جائے تو پھر تمام صوبائی حکومتیں یا نگران حکومتیں جو ہیں وہ ان کو مکمل طور پر دیتی ہے اختیارات کہ آپ جلسے کریں، ریلی نکالیں، جلوس نکالیں، لیکن اس میں بعض شرطیں ہوتی ہیں۔ اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو بتانا پڑتا ہے کہ جی ہم اپنے جگہوں پہ جلسہ کر رہے ہیں، تاکہ اسی دن دوسری مخالف پارٹی کا جلسہ نہ ہو جائے۔ تو اس پر بہت سی ایسی ایک جماعت ہمارے پاس، جیسے باقی جماعتیں بھی الیکشن لڑ رہی ہیں، اس میں ایکوں کا خیال تھا کہ جب ہمیں جلسے کی اجازت نہیں مل رہی تو ڈپٹی کمشنر سے آپ باقاعدہ بات چیت کر کے اپنا ڈیٹ آگے کر لیں، شیڈول تیار کر لیں، وہ دے دیں گے اجازت۔ تو لیول پلینگ فیلڈ کا جو معاملہ ہے یہ سب پارٹی کو، تو جو ہی شیڈول جاری ہو گیا تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے ہماری مقالہ میٹنگ تھی، کیبنٹ میٹنگ تھی، تو اس کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا، آرڈر جاری کر دیا تھا کہ وہ کرنا ہمیں اپنی کیبنٹ میٹنگ کی اجازت سے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمام ڈپٹی کمشنر، چیف سیکرٹری، آئی جی، تمام پولیس حکام کہ بھی تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کی گئی؟ اب تحریک انصاف کا معاملہ بڑا ایک دلچسپ، بڑا پراسرار اور بڑا پیچیدہ ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ بطور سیاسی جماعت، جہاں تک میرا تجربہ ہے یا تجزیہ ہے یا ہمارا آئین پر جو تھوڑی سی ہماری نظر ہے، اس کے مطابق چونکہ یہ الیکشن کمیشن پاکستان سے آؤٹ ہو چکی ہے، جس پارٹی کا سمبل واپس لے لیا جائے، اس پارٹی کا سمبل نہ لینے کے بعد وہ پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی۔ اب ان کے جو آزاد امیدوار ہیں جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے آزاد امیدوار ہیں، لیکن بطور سیاسی جماعت اس کا الیکشن کمیشن پاکستان کے ریکارڈ میں تو موجود ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن جس پارٹی کا آپ کا سمبل ہی واپس لے لیا جائے تو وہ کس سمبل کے تحت انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، اگر وہ آزاد امیدواروں کے طور پہ حصہ لے رہے ہیں تو پھر وہ آزاد امیدوار کے طور پر کام کرے، پارٹی کی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ قمر دلشاد صاحب، پی ٹی آئی کا الیکشن سمبل الیکشن کمیشن نے چھین لیا ہے، ایک چھوٹی جماعت ہے کے پی کے کی، اس کو مائنر سے جرمانہ کر کے اس کو الیکشن سمبل واپس الاٹ کر دیا گیا، اس کے بارے میں آپ کا کہیں؟ نہیں، الیکشن کمیشن نے کسی پارٹی کا سمبل نہیں چھینا، وہ خود اپنی جو ہے انہوں نے، کیونکہ ہمارا جو سیکشن ہے الیکشن ایکٹ کا 210، 209 اور 215 ہے، اور 209 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس پارٹی کو رجسٹریشن دی جائے گی، اس پارٹی کا سمبل جو ہے برقرار رہے گا جب وہ اپنے تمام اثاثے جمع کروائیں گے یا ساتھ ساتھ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں گے۔ اثاثہ جات کا تو کیس چل رہا ہے، فارورڈ فنڈنگ کیس کا، تو وہ تو چلتا رہے گا، لیکن سب سے بڑی اہم بات ہوتا ہے انٹرا پارٹی الیکشن۔ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں وہ ناکام رہے، اور وہ جب بھی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے وہ متنازع رہے۔ اب بھی الیکشن کمیشن پاکستان نے 2022 میں بھی ان کو نوٹس جاری کیا تھا کہ آپ انتخابات کروا لیں انٹرا پارٹی الیکشن، تو انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو 6 خط لکھے، 6 نوٹس بھیجے، وہ جواب نہیں دیا۔ جب انہوں نے آخری نوٹس جاری کیا کہ ہم آپ کی پارٹی کا سمبل واپس لے رہے ہیں، تو انہوں نے درخواست کی جی ہم ملک میں کرونا کی وجہ سے ہم انتخابات نہیں کروا سکے، تو آپ 1 سال کی مہلت دے دیں۔ تو انہوں نے 1 سال کی مہلت دے دی۔ جب 2023 آ گیا تو انہوں نے کہا آپ انتخابات کروائیں، تو انہوں نے ایک انتخابات کروانے میں لیت العال کا مظاہرہ کیا، نہیں کروایا۔ جب وہ نہیں کروایا تو پھر اس کے بعد انہوں نے وہ سمبل واپس لے لیا، لیکن سمبل واپس لینے سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، ہم آپ کو آخری 20 دن دیتے ہیں۔
تو انہوں نے 20 دن میں جو انتخاب نام نہاد کروائے تو ان کی دستور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انتخابات کروائے، الیکشن کمیشن کے قوانین نہیں تب رکھے، تو اس پر الیکشن کمیشن نے ان کا انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر اپنا سپر واپس لے لیا۔ تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی الیکشن کے پاکستان کے فیصلے کو منظوری دے دی، توثیق کر دی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی جی ان کا الیکشن کا ڈیو ہے مئی 2024، جس کی بنا پہ جو ان کے اندرونی طور پر جو تبدیلیاں آئی تھیں، کوئی آفس بر تبدیل کیے تھے جس کی بنا پر انہوں نے نوٹس جاری کیا تھا، وہ اس پر انہوں نے جرمانہ کیا، لیکن ابھی تو ان کے الیکشن ڈیو ہیں تو مئی 2024 میں، تو لہٰذا اس میں جو جرمانہ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ جو الیکشن ہوئے تھے پارٹی کے الیکشن نہیں ہوئے، لیکن جو عہدیدار تبدیل کیے دستور کے مطابق، وہ دستور کے مطابق انہوں نے الیکشن کمیشن کو اطلاع نہیں دی، اس پر جرمانہ کر دیا 20,000 روپے۔ اسی طرح کے انٹرا پارٹی الیکشن دیگر جماعتیں بھی کرواتی ہیں، لیکن ان سے ان کے نشانات واپس نہیں لیے گئے۔ ہاں یہ بات درست ہے لیکن وہ ان کے خلاف شکایت نہیں آئی۔ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارا جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کسی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا از خود نوٹس لینے کا مجاز نہیں۔ الیکشن کمیشن کسی پارٹی کی انٹروگیشن کرنے کا مجاز نہیں، جب تک کہ اس کے خلاف کوئی شکایت نہ آ جائے۔ تو تحریک انصاف کے خلاف نے جب بھی انتخابات کروائے ان کے خلاف شکایتیں آئیں، جسٹس وزیر الدین ہو، جو اس کے بعد مسٹر تسنیم نورانی ہوں، وہ بھی آئے بن گئے تھے ان کی پارٹی کے چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے بھی واپس کر دیا اپنا عہدہ۔ اسی طرح جتنے بھی وہ الیکشن ہوئے وہ باقاعدہ چیلنج ہوئے۔ اب یہ 2 دسمبر کو جو انتخابات کروائے اگر کوئی چیلنج نہ کرتا تو پھر تو الیکشن کمیشن تو آج کو نوٹس لگا مجاز ہی نہیں تھا۔ ان کے اندر کے 10-12 جو ہوتے ہیں، اس میں ایسا بابر کو ایک طرف رکھیں آپ، چلیں وہ پارٹی کے ہیں تو بانی ممبر، لیکن بہرحال ایک طرف رکھیں، ان کے ساتھ ساتھ بھی 14 ممبروں نے الیکشن کمیشن کو درخواستیں دیں کہ جناب یہ الیکشن فراڈ ہوا ہے۔ ہمیں جب آپ حیران ہوں گے کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان نے سوال کیا سعید علی ظفر صاحب سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا صدر مقرر ہوا ہے، چیئرمین مقرر بنا ہے، اس کا کاغذات نامزدگی کہاں ہیں؟ نہیں ہے۔ اچھا جو آپ نے کوئی کاغذات نامزدگی پرنٹ کرائے؟ جی نہیں کرائے۔ اچھا بھئی الیکشن ہو رہے ہیں، بے شک بلا مقابلہ ہو جائیں، جب کوئی ہو جائیں، بلا مقابلہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے تو کاغذات نامزدگی باقاعدہ پرنٹ ہوتا ہے، کہتے وہ تو نہیں کروائے۔ تو پھر آپ نے الیکشن کیا کس نے کروا دیا؟ آپ الیکشن بغیر کاغذات نامزدگی پیش کیے آپ نے چیئرمین مقرر کر دیا، جواب نہیں دیا۔ تو اس لیے اس دستور کے خلاف انہوں نے اپنا الیکشن کرایا، اس پر چیف جسٹس نے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر ان کا سمبل واپس لینے کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ پی ٹی آئی کے جو چیدہ قیادت ہے ان کے اوپر 9 مئی کے الزامات ہیں، وہ انڈر ٹرائل چل رہے ہیں۔ میرے خیال میں جماعت جو ہوتی ہے وہ ایک پبلک گروپ آف پیپل کی ہوتی ہے۔ چند شخصیات کی بنا پہ اگر ایک جماعت کو پس پش ڈال دیا جائے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ؟ نہیں جی بات یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا آئین کا آرٹیکل 17 جو ہے وہ باقاعدہ ایک اجتماعی پارٹی بنانے کی اجازت دیتا ہے، کولیکٹیولی فیصلے ہوتے ہیں اس آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت، ہر شہری کو پارٹی بنانے کی اجازت ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ جو پارٹی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایک طرف رکھے، جو پاکستان کی وحدت سے کھیل جائے، جو پاکستان کی سالمیت سے کھیل جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے لیڈر گرفتار ہوئے ہیں، آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب اریسٹ ہوئے، بڑے بڑے شخصیات اریسٹ ہوئے، نواب جدار نصر اللہ خان اریسٹ ہوئے، ولی خان اریسٹ ہوئے، بڑے بڑے لیڈر اریسٹ ہوئے۔ تو انہوں نے تو کبھی جی ایچ کیو پر یا کبھی کور کمانڈر ہاؤس پشاور پر حملہ نہیں کیا۔ یہاں یہ کیا معاملہ تھا کہ جب بھی انہوں نے اس کی لیڈر پہ ہاتھ ڈالا یا کسی معاملے پہ سختی قدم اٹھائے تو پشاور کے کور کمانڈر پر انہوں نے حملہ کیا۔ جب یہ تحریک اعتماد منظور ہو گئی، وہ تو ہر پارٹی میں تحریک اعتماد ہوتی رہتی ہے، وہ انہوں نے فوری طور پر پشاور کے ہیڈ کوارٹر کو گھیرا میں لے لیا۔ تو یہ ان کے نفرتیں ہماری آرمی کی طرف کیوں جا رہی تھی؟ آپ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ اب اگر یہاں آپ کی اجازت دے دیں، آپ نرمی اختیار کریں، تو پھر ملک میں جو بھی پارٹیاں بار فارم فنڈنگ کے ذریعے انڈین کے مطابق یہاں سیاسی جماعتوں میں بعض انڈین لوگ شامل ہیں، خاص طور پر بلوچستان، تو وہ ساری چیزوں کے معاملے دیکھتے ہوئے اب تو ہمارا ایران سے بھی ہمیں شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں کہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ تو یہ معاملہ دیکھتے ہوئے ہماری سب سے بڑی سالمیت ہماری افواج پاکستان آتی ہے،
باقی آئین آتا ہے. میں تو اس حد تک جاتا ہوں کہ آئین جو ہے بعد میں آئے گا. پہلے افواج پاکستان کی سالمیت، ملک کی سالمیت، ملک کی وحدت اور آرمی اسٹیبلشمنٹ، اس کے بعد آئین آتا ہے. آئین تو ٹھیک ہے، ایک بات ایک کولیکٹیولی بن جاتا ہے. آئین نے بھی تحفظ دیا ہوا ہے، آئین کا آرٹیکل 5 میں تحفظ دیا ہوا ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو 9 مئی کو آپ نے پورے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اداروں پہ حملہ کر دیا بلا وجہ. اور جب کہ چند گھنٹوں کے بعد عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تحت امرتا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے، ان کو رہا کیا اور ان کو سرکاری صدارتی پروٹوکول دیا اور ان کو بہترین 5 اسٹار ہاؤس میں رکھا گیا پولیس فاؤنڈیشن میں. اور وہاں کے کھانے ایوان صدر سے آئے جی. تاکہ وہ ساتھ یہ بھی کہا کہ ساتھ ہی جوڈیشل کورٹ ہے تاکہ آپ کو جانے کی تکلیف نہ ہو. مرسڈیز گاڑیوں میں جناب ان کو جوڈیشل کورٹ میں پیش کیا گیا. تو آپ یہ بتائیے کہ رات کو انہوں نے ساری رات انہوں نے پورے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اداروں پہ حملہ کر دیا چند گھنٹوں کی نظر بندی سے. تو یہ تو معاملہ تو نظر تو آ رہا ہے. میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ حکومت ہماری جو تھی 16 مہینے حکومت، وہ کمزور وکٹ پہ کھڑی تھی، یا ان کے اپنے ارادے ہوں گے، وہ سیاست کھیلتے ہیں. تو وہ تو پارٹی تو الیکشن ایکٹ کے تحت اور ہمارے آئین کی آرٹیکل 17 کے تحت وہ تو خلاف قانون کے بہت نزدیک چلی گئی تھی. وہ تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ان پہ مہربانی کی، ایکشن ہی لیا، ان کی اپنی کمزوری تھی یا اپنا کوئی سیاسی گیم تھی. لیکن اصولی طور پہ دیکھا جاتا ولی خان نے کیا کیا تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تورخم کی جو ہے میں اٹک پہ جنزیر لے آؤں گا. بھٹو صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے، پارٹی بین کر دی تھی اس لفظ کے اوپر کہ تم کون ہو کہنے والے کہ تورخم سے میں اٹک میں جنزیر لے آؤں گا. تو یہاں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، خاموش ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہم چاہتے تھے کہ ابھی اپنے پارٹی جو ہے جو کہ اب آزاد امیدوار کھڑے ہوں گے، اس پر الیکشن کمیشن پاکستان کا بہت ہی اچھا کہہ دیں یا قانونی بیان آ چکا ہے کہ وہ اس آزاد امیدوار اسی پارٹی میں شامل ہونا ہو سکتے ہیں جس پارٹی کو الیکشن کمیشن نے سمبل دیا ہوا ہے، اور جس پارٹی کو سمبل نہیں دیا ہوا ہے اس پارٹی میں وہ جوائن نہیں کر سکتے. الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کی کیا حیثیت؟ وہ آزاد ہی رہیں گے. اس لیے الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ آزاد امیدوار ہی رہیں گے، وہ کسی اس سیاسی پارٹی میں جوائننگ نہیں کر سکتے. آج کے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کے تحت جس کا الیکشن کمیشن پاکستان نے سمبل نہیں دیا ہو. اب ان کی خواہش یہ تھی کہ جناب ہم چونکہ پارٹی تو موجود ہے، سیاسی طور پر تو بین نہیں ہوئی، تو ہم تحریک انصاف میں جوائن کر لیں گے. اور تحریک انصاف میں جوائن نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن نے حکم جاری کر دیا ہے کہ جناب اس پارٹی میں شامل ہوں گے جس پارٹی کا سمبل الیکشن کمیشن نے دیا ہوا ہے. تو ممکن ہے کہ چھوٹی موٹی پارٹی میں وہ چلے جائیں اور جن کے پاس سمبل ہے، اور پھر وہاں جا کے اپنی طاقت کا شو دکھائیں. لیکن پھر اپنی حیثیت انٹرٹیٹی ختم کر بیٹھیں گے، اپنی شناخت ختم ہو جائے گی جس پارٹی کا سمبل کے تحت وہ شامل ہوں گے. ملک میں انتظامیہ کی طرف سے پکڑ دکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے. کیا الیکشن کمیشن کا اس سارے معاملے میں کیا کردار ہے یا کیا ادا کر سکتا ہے؟ اس میں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہے تحریک انصاف کی. اب تحریک انصاف تو الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ تو ہے برائے نام، کیونکہ سمبل تو واپس لے چکا. جس پارٹی کا سمبل واپس لے لیا جائے تو اس پارٹی کی رجسٹریشن بھی سوالیہ نشان بن جاتی ہے. تو اب وہ پارٹی کی حیثیت کے نہیں رہے گی. تو اب وہ کس حیثیت سے انتخاب میں حصہ تو لے رہے پارٹی کے تعداد امیدوار ہیں. تو یہ ایک لکونہ ہے، اب ہم ہے اس پر الیکشن کے پاکستان کو اپنا ججمنٹ دینی چاہیے کہ آیا وہ باقاعدہ اپنے جلسے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. یہ پھر الیکشن کے پاکستان جو ہے اس کے اوپر اپنے کمیشن کا اجلاس بلا کے اپنا قانون اور آئین کی نظر میں اپنا فیصلہ دیں گے. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور ہماری تاریخ گواہ ہے کہ موجودہ جو سابقہ حکومتیں ہیں وہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکیں. اس کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں سر؟ وہ بیڈ گورننس کی وجہ سے، یعنی آپ کے ملک میں کرپشن، منی لانڈرنگ، یہ تمام آپ کے سامنے الزامات تو لگتے رہے نا، ہر جماعت پہ لگتے رہے. تو اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ وہ مثلا یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ 2 گورنمنٹ میں 5 سال پورے کر چکے تھی، لیکن عمران خان کی گورنمنٹ اس لیے ناکام ہو گئی کہ بیڈ گورننس ہو گئی. اس کے بعد ملک جو ہے دیوالیہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن عوام کو لولی پاپ دیا جا رہا تھا کہ جی ہم بہت ترقی کر رہے ہیں.
لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تو دیکھ رہی تھی نا کہ ہم ملک سری لنکا کی طرف جا رہا ہے، تو اس لحاظ سے انہی کے پارٹی میں جب بغاوت ہو گئی یا عدم اعتماد کی تحریک آ گئی، تو یہاں عمران خان صاحب کو ایک صحیح معنی میں ایک سیاستدان کی حیثیت سے ان کو فوری طور پر اسمبلی میں آ کے 135 ممبر قومی اسمبلی کے جس کے پاس ہوں، وہ استعفے دے گھر چلے جائیں، اس سے بڑی کیا ہوگی آپ کی ناشکری۔ آپ بیٹھتے ہیں وہاں لیڈر آف دی اپوزیشن کے، تو وہی اختیارات ہوتے ہیں، وہ شیڈو پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ پورے پاکستان کو سنبھال لیتا ہے۔ جو قانون سازی ہوئی ہے اس کو ان کی عدم موجودگی میں بنا ہوتی، تو یہ تو سارا انہیں کا جاتا ہے نا کریڈٹ کے جی، کہ ابھی وہ تو غائب ہو گئے اسمبلی سے، اور اسمبلی میں نہ جانے کی بات۔ پھر اس کے بعد پنجاب ترقی کر رہا تھا، جی یعنی پرویز الہی صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کرنے سے 2 دن 1 ہفتے پہلے 30 ارب روپیہ 30 ارب بلکہ وہ صرف گجرات ڈویژن کو دیا، اور پورے پنجاب کو 120 ارب دیا، اخبار میں اشتہار دیے آدھے پیج کے کہ پنجاب کی تاریخ میں اتنا ریکارڈ بجٹ میں نے نہیں دیا۔ وہ 3 دن بعد اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں۔ جب آپ کا صوبہ ترقی کر رہا ہے، قانون سازی آپ نے 80 ترمیمیں کر لی قانون سازی کی، یہ بھی ریکارڈ ہے پرویز الہی صاحب کا 4 مہینے میں، وہ بھی سب قانون سازی ہو رہی ہے، اسمبلی چل رہی ہے، ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، تو آپ نے کس قانون کے تحت اسمبلی ڈیزالو کی؟ ایک اپنے لیڈر کے کہنے پر، اس کی انا کو دیکھتے ہوئے، جبکہ آپ نے اسمبلی ڈیزالو کرتے ٹائم بھی بڑا مذاق کیا، یا دل کا دکھ ہی ہوگا اندر سے۔ اس نے لکھا کہ آئی ہیئر بائی ڈیزالو اسمبلی، بھائی کیوں؟ کوئی ریزن نہیں۔ اچھا گورنر صاحب کو میں نے کہا آپ کو تو واپس کرنی چاہیے تھی اسمبلی، اس نوٹ نیچے واپس تو کر دی، دستخط تو نہیں کیا، 3 دن بعد خود ہی ٹوٹ گئی، لیکن نیچے لکھ دیتے کہ میں آپ کی ڈیزالو کی جو ایڈوائس آئی ہے آپ اس کا ریزن دیں۔ آپ نے اتنا ارب روپیہ پنجاب میں تقسیم کروا دیا، اتنا آپ نے 80 ترمیمیں کروا کے امینڈمنٹ کر کے آئین کا سازی میں بڑا قانون سازی میں ریکارڈ توڑ آپ نے کام کیا۔ لا آرڈر کی صورتحال کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ بہترین مثالی ہے، تو آپ کس بنا پر اسمبلیاں ڈیزالو کروانے کے لیے مجھے ایڈوائس بھیج رہے ہیں؟ لیکن بہرحال ایک لائن لے کے انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کروا دی، اس طرح کے پی بھی ڈیزالو ہو گئی۔ تو ملک میں تو خود ہی انتشار و فشار پیدا کیا نا، ضرورت کیا تھی بھائی؟ 12 اگست کا حکومت کرتے، نہ آپ کو یہ 9 مئی کا واقعہ پیش آنا تھا، نہ آگے بات ہونا تھا، ساری باتیں نہ ہوتی، لیکن بہرحال آپ نے اسمبلی ڈیزالو کر کے خود نقصان پہنچایا، پارٹی کو نقصان پہنچا، سمبل بھی گیا، پارٹی بھی بادی نظر میں غائب ہی ہے۔ قانون میں تو ٹھیک ہے، نام تو رکھائے گا تحریک انصاف، لیکن جو پارٹی رجسٹرڈ ہی اس کا سمبل ہی واپس لے لیا، تو اس کا تو وجود ہی ختم ہو گیا میری نظر میں۔ آپ کے تجزیوں اور تبصروں سے ہمارے میڈیا چینلز اور ادارے بڑے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کے توسط سے پبلک کو بھی ایک میسیج دیں اور اداروں کو بھی جو میسیج آپ دینا چاہیں۔ بسم اللہ۔ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم نے الیکشن کے 8 فروری جو الیکشن ہو رہے ہیں، تو تمام ووٹر جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں وہ گھروں میں ٹی وی پہ چینل پہ اپنا پروگرام نہ دیکھیں، آپ تھوڑی سی محنت کریں، 2 کلومیٹر پر 1 کلومیٹر پولنگ اسٹیشن ہے، وہاں جائیں، جس کی مرضی چاہے آپ ووٹ دے دیں، جس پارٹی کو چاہے آپ کا دل چاہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جہاں میں ہمیشہ کہتا رہوں، ووٹ آپ کا ایک ایمانت ہے، ایمانت کو سلوگو نہ سمجھیں، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جس کو اپنا دیں گے شہادت، ووٹ کیا ہے؟ شہادت ہی ہے نا، شہادت دینا کہ یہ آدمی بڑا نیک ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، تو وہ اگر نیک آدمی نے آپ کے ووٹ کی تقدس کو مجروح کیا تو اس کے گناہ میں آپ برابر کے شریک ہیں۔ یہ بلوچستان میں نہیں کہہ رہا، یہ انٹرنیشنل طور پر جب میں گیا وزٹ کیا، بنگلہ دیش کے پولنگ اسٹیشن میں باہر لکھا ہوا تھا کہ جس کے آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں یہ دیکھ لیں کہ آیا یہ آدمی جو ہے بالکل ٹھیک آدمی ہے، کوئی کرپٹ تو نہیں ہے، کوئی اس کو مقدمہ لفظ کرپٹ لکھا ہوا ہے کہ کرپٹ پریکٹس میں مبتلا نہیں رہا ہے، کیونکہ جب یہ الیکٹ ہو جائے گا آج یہ کوئی اپنا غلط کام کرے گا، کرپٹ پریکٹس کرے گا، تو اس میں جرم میں برابر کے آپ شریک ہیں، آپ برابر کے گناہ میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کی آپ سفارش کریں وہ آدمی ٹھیک درست ہو، اب اس نے آپ کی سفارش پر فائدہ پہنچ گیا اور اس نے غلط کام کی، اس میں گناہ وہ کرے، گناہ آپ میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ الیکشن 2024 کے انعقاد کے بعد آپ ملک میں بہتری آتے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ابھی ہے، میرے تحفظات ہیں، کیونکہ ایک مستحکم گورنمنٹ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے تمام امیدوار جو الیکشن لڑ رہے ہیں اس پر ایک پارٹی ہو۔ اگر آپ نے ہینگ پارٹی بنا دی، 10 پارٹیاں مل کے مخلوط بنا دی، چند دنوں کے لیے تو آپ وزیر اعظم کے فائدے اٹھا لیں گے، پروٹوکول لے جائیں گے 50 گاڑیوں کا، لیکن ملک میں استحکام تو نہیں آئے گا۔
اب پھر جو پارٹی کے باہر میں جس وقت جو ہے ابھی تو الیکشن میں وہ حصہ تو لے رہے ہیں آزاد امیدوار کے نام سے، اگر انہوں نے کوئی تحریک چلا دی باہر آپ کے الیکشن کے بعد، تو اس پر تو اسٹیبلشمنٹ تو پیچھے کھڑی ہوگی نا، وہ تو نظر نہیں آئے گی آپ کو. پھر تو اس جو وقت کا جو وزیر اعظم ہوگا یا وقت کی حکومت ہوگی اس کے کنٹرول میں آئے گی. تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ اتنے بڑی معاملات کو وہ کنٹرول کر سکے گا. تو غیر مستحکم یہ سسٹم چلتا رہے گا 8 فروری کے بعد بھی. سو ویورز، یہ تھے قمر دلشاد صاحب جن سے آج ہم نے بڑی طویل گفتگو کی. آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ان سے بات کر کے سن کے کیسا لگا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کریں اور شیئر کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.